الرحمن الرحیم، میں نے آپ سب کو آج اس لیے دعوت دی کہ بڑی ڈسٹربنگ چیزیں ہوئیں سعودی پاکستان جو سعودی ایمبیسی ہے دونوں ریاض میں اور جدہ میں، اور میں اب تک انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں تھا اور ڈومیسٹک چیزوں میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اتنی اس کے اوپر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی میں نے نہیں دی ابھی تک۔ ہم نے حالانکہ شروع میں آ کے ہم نے گائیڈ لائنز بھی دیے منسٹری آف فارن افیئرز کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اپنی جو اوورسیز پاکستانی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے آج، جن کے ریمیٹنسز پہ ہمارا ملک اگر آج بینکرپٹ نہیں ہوا یا بیلی اپ نہیں ہوا تو ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ایز این اوورسیز پاکستانی۔ میں آج سے 50 سال پہلے جب انگلینڈ گیا تو ہمارا 20 سال ادھر یا 20 سال سے بھی زیادہ جب میں ایز این اوورسیز یعنی انگلینڈ میں جب میرا انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان ایمبیسی سے، پاکستان ہائی کمیشن سے، تو مجھے بڑا ایک ایکسپیرنس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پہ جب میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری، زیادہ تر جو انگلینڈ میں ان دنوں میں لیبر کلاس تھی، اب تو وہ پڑھ گئے ہیں، ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئی ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں۔ تو مجھے تب سے ایکسپیرنس ہے ڈیلنگ ود پاکستان ایمبیسی ایز این اوورسیز پاکستانی۔ تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور، اور جو نچلا طبقہ ہے، اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہماری ایمبیسیز بائی اینڈ لارج ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمز تھے۔ جب انگلینڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے تھے 70s اور 80s کی میں بات کر رہا ہوں، ایون 90s، تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے، اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبیسی کی طرف تھا، وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بیچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے، تو وہ ایمبیسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی پرابلمز ہوں۔ لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسڈرز کی بہت بری ایٹیٹیوڈ ہوتی تھی، جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ تھی اپنے لیبر کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے ایکسپیرنس، جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، ہماری جو وہاں لیبر کلاس ہے جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ایمبیسی بالکل ان رسپانسو ہے، وہ کر نہیں رہی، بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک دو انسیڈنٹ ہوئے، اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے، بلکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے، تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں اس کو مجھے فیڈ بیک دو۔ تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیلسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں جو جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانیز کا، اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھیں، تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں، اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبیسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو، وہ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے۔ یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر
بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں, ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو امبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا. کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا, نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز. اچھا جی, اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں, کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں, اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ, میرج رجسٹریشن, ڈیورس سرٹیفکیٹس, unmarried certificate, death certificate, birth certificate, police character certificate, medical documents, driving license attestation, bank papers, commercial and business documents, experience certificate, power of attorney from abroad, power of attorney documents from abroad, affidavits, اور پھر miscellaneous documents. اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جسٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا. unnecessary delays and complications in availing routine services. یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. non adherence to time commitments. ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک ایک روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بیچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے, وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبیسی میں. پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف سٹاف, اور یہ اسپیشلی 2 ایمبیسیز میں, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہے, اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, میرا پوائنٹ یہ آئی گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا, آئی گیس یہ پڑتا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں. آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں, ہم کوپ نہیں کر سکتے. لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفارگیویبل, انایکسیپٹیبل. یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریاں نہیں دے سکتے. وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 12 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, کئی دفعہ 8 9 لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے, وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبیسیز نے ان کو رسپانس دیا. پھر ٹاپ لیول سپرویژن از آئدر مسنگ اور ٹیکن فار گرانٹیڈ ان کیس آف پبلک گریونسز. سو دیٹ مینس کہ ایمبیسڈر کا جو اوور آل آن لیڈرشپ دینی ہوتی ہے, اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے. وہ کہتا ہے اٹس مسنگ, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ. اور یہ بائی دا وے اسپیسیفکلی سعودی عربیہ میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی ایمبیسڈر کو کوئی پرواہ تھی. بائی دا وے اس کے اوپر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری. کمپلینٹس ریزولوشن اپروچ آف دی ایمبیسیز از موسٹلی فائر فائٹنگ اینڈ لیکس اے پیشن ٹو سالو دیز ایشوز. کہ ایمبیسیز میں پیشن ہی نہیں ہے, بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگولرلی آ رہے ہیں تو آئی ووڈ اسیوم کہ ایمبیسی کو ان کا کوئی ڈیولپ کرے گی ان کا میکینزم. بٹ اٹس جسٹ کہ دن گزار لیا, لیکن کوئی نظر نہیں آیا, کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے, کوئی کمپیشن ہے کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں. نو پالیسی لیول ڈیسیژنز اور پرماننٹ ریزولوشن اپروچ is adopted to the issues frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassies' working hours,
about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc., etc. यानी कोई इस तरह का एम्बसीज के पास कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं कि हम कैसे फ़ायदा उठा सकें, हो सकता है एम्बसी ना जाना पड़े. No proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff. ये सबसे important है. जो staff deal करता है लोगों से, इसके ऊपर क्या एम्बसी करती है, जो मुझे जो फीडबैक सऊदी अरेबिया से आई, और ये इंशाल्लाह हमारी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और चीज़ें नुमायाँ होंगी, कि वो ऐसे लगा कि कोई है ही नहीं, कोई एटीट्यूड ही नहीं है. जो स्टाफ बैठा हुआ है, अगर वो, और मैं आपको ज़रा एक और भी देखो, ये जो हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर चीज़ें आई, मैं ज़रा जस्ट गिव यू अ सैम्पल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ये एक लिखता है, सर इन Doha, Qatar, there is no arrangement of degree education after FSc, FA. Thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. अब ये, it's not an easy thing, but हो सकता है कि अगर इतने ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं तो हम यहाँ इसका कुछ प्लान कर सकते हैं अगर फीडबैक यहाँ. Dear sir, thank you for reaching us out. ये embassy का response है. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. तो वो तो पाकिस्तानियों को कह रहा है, वो कह रहा है कतर से करेगा. मैं आपको एक और दिखाता हूँ. ये नादरा का है, ये ज़रा सुन लें. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding people to proper channels. तो वो आगे क्या कहता है, ज़रा ये सुन लें, उधर से आया. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. अब बात यह है कि वो आदमी कह रहा है कि वहाँ नादरा का ऑफिशियल ये एम्बेसी को कह रहा है कि आपका नादरा का ऑफिशियल वहाँ पैसे ले रहा है लोगों से गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए और उनके गलत पेपर्स करने के लिए, बजाय उसके कि वो एम्बेसी उसको एक्शन ले उसके केस, क्योंकि वो तो सारा उनके नीचे है. वो कह रहा है कि जनाब वो नादरा डॉक्यूमेंट उधर हेडक्वार्टर्स में, ये कोई जवाब ही नहीं है. वो आगे से लिखता है कि ना एम्बेसडर ने कोशिश की है पता चलवाने के लिए कि वो पैसे ले रहा है या नहीं ले रहा. अगर वो पैसे ले रहा है, इमेजिन एम्बेसी के अंदर फ्रॉड हो रहा है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू, ये सारा हमारा सिटीजन पोर्टल के ऊपर इस तरह की चीज़ें आती हैं. इट जस्ट शोज कंप्लीट कैलेसनेस. मैं एक और आपको अभी दिखाता हूँ, एक और भी बड़ा, हाँ ये है, एक पोलियो का है. वो पोलियो का कह रहा है कि जी हम जब सऊदी अरेबिया आते हैं वो हमेशा हमें पोलियो ड्रॉप्स दे देते हैं, हम उनको वो दिखाते भी हैं कार्ड. वो आगे से जवाब देता है कि देखें जी सऊदी अरेबिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट और हम उनको पॉलिसीज़ पे जाना पड़ता है. वो आगे से कहता है मैं सऊदी अरेबिया का जो अटेस्टेड जिधर से चेक करवाना है मैं उधर से वो सर्टिफिकेट लिया हुआ है. तो वो आगे से, यानी ये रिस्पॉन्स है कि उनको बार बार पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं. वो लेके भी आ रहा है जो सऊदी अरेबिया की जो क्रेडिटेड अटेस्टेशन है, वो उसके बाद उसे कहता है कि नहीं जी ये तो सॉवरेन गवर्नमेंट है. मैं सिर्फ सम अप करना चाहता हूँ. मैं इस फ्रैंकली मुझे एक्चुअली बहुत शौक मिला ये जो सऊदी अरेबिया में जो चीज़ें, और अभी आपके सामने और आएंगी क्योंकि अभी मैं बोल नहीं रहा क्योंकि पूरी फुल स्केल इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है. मैं इसलिए ये आपको बुलाया कि ये हम अगर अपनी एटीट्यूड्स चेंज नहीं करेंगे, और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो पुराने ज़माने में वो फॉरेन ऑफिस का कॉन्सेप्ट था, वो प्रोटोटाइप ब्राउन साहिब होता था, वो जाके अंग्रेज़ की तरह बिहेव करता था और लोगों को अपना इक्वल नहीं समझता था. और क्योंकि मैंने देखे हुए हैं ये 70s के अंदर जो एम्बेसडर्स की एटीट्यूड थी. देखें जी, बट आई वांट दिस टाइम कि बड़ा क्लियर इसकी मॉनिटरिंग हो. ये जो वेबसाइट है ये इनकी एम्बेसीज में भी हो, आपके साथ भी लिंक्ड हो. शाह जी यू मस्ट ओवरसी इट. आपके नीचे कोई आदमी होना चाहिए जो सारी फीडबैक,
اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں, اور سو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ اچھا جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا سٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں, لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیم. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور, بیوی بچوں سے دور, ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا, جو محنت کرتا ہے, اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے, ان کو آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے, کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی, تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر پرزنرز, یہ جو ہمارے پرزنرز ہیں, کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں, وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں, وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو, ہر پرزنرز کا ہمیں پتہ ہو, فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں ہیں, اگر ان کے فائنز ہیں, وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو, بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں, اور واٹ آئی نو آف دیم, ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں, وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے. اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ایویلیویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں کون. وہ جتنا بھی ہوتا جائے گا وہ اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ہمارا ٹیک آف کر رہا ہے آہستہ آہستہ, اللہ کا کرم ہے, ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے, روپیہ تکڑا ہو رہا ہے, ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان دنیا بھر میں پاکستانی سفراء سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے. انہوں نے خطاب میں کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے سے محفوظ رہا. انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے سفارت خانوں کا رویہ بہتر رہے. ان کا کہنا تھا بدقسمتی سے پاکستانی سفارت خانوں کا رویہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ناروا ہے, اور سفارتکاروں کا نوآبادیاتی دور والا رویہ ناقابل قبول ہے. سٹیزن پورٹل پر غیر ضروری تاخیر اور سفارتی عملے کی غیر موجودگی کی شکایات موصول ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانوں کے بارے میں بہت سی شکایات ملی ہیں. وزیر اعظم کے خطاب کے بعد اب ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد حاضر ہوں گے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ.